لا يجب بعد الإمام ولا ينال الرسول أن ذكر الخلائق بقدرته ونشر رياح رحمته ووصل بالسطور ميدان أرضه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالساجر على غير الطريق فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا. فمحمد وآل محمد صلوات سامعین محترم، علماء کرام، سادات اعظام اور اہل علاقے کے عاشقان رسول و عاشقان اہل بیت، السلام علیکم۔ آج یوم ایک طرف سے تو یوم ولادت باسعادت سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت ہے، اور دوسری جانب سے بھی عید ہے، کیونکہ اہل بیت میں سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی آج جشن ہے، اور اس جشن کو آج ہم نام دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اس جشن کو میں نام دینے جا رہا ہوں، یہ جشن صادقین ہوگا، یعنی دو صادقوں کا جشن۔ صادق اور امین کسے کہتے ہیں؟ اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق یعنی سچائی اور حق گوئی کا پیغام پرچار کرنے والا۔ عرب کی جہالت کے دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ لہذا اس جشن کو میں نے علماء کی اجازت سے اور آپ لوگوں کی انشاءاللہ اگر آپ لوگ بھی ساتھ دیں گے تو اس جشن کو جشن صادقین کا نام دیں گے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی انشاءاللہ اگر خدا نے اجازت دی اور توفیق دی تو ہم انشاءاللہ اس جشن کو منائیں گے۔ لہذا بھرپور صلوات کے ساتھ آج جشن صادقین ہے، لہذا سب اس کو تسلیم کرنے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھے گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ ان کو سلامت رکھے۔ جشن صادقین کے لیے تشریف لائے ہیں تو لبوں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، دل میں جوش جذبہ ہونا چاہیے، تھکن یہاں پہ نظر نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ خدا گلے میں اوپر کو سپین گاما جذباتی اوپر کو سپین چا یعنی شیعہ اہل بیت، شیعہ علی ابن ثبوت من نافری۔ انشاءاللہ کچھ نعرے بلند کرنے جا رہا ہوں، بھرپور انداز میں جواب دیجیے گا۔ نعرے تکبیر، نہیں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ یہاں پر موجود چند افراد ہاتھ نہیں اٹھا رہے، وہاں پہ سائڈوں پر بھی تمام ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھا کر حیدر کا نعرہ ہے، نعرے حیدری، حیدری۔ مکتب امام جعفر صادق کی ہم بات کرتے ہیں تو اصحاب پیغمبر، یعنی دنیا میں جب کفر و نفاق کا بول بالا تھا اس وقت پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ آپ اور میرے لیے سوال، یعنی ہمارا سوال تو دنیا کو جہالت ہی مداثر تو اللہ پیغمبر اسی بسم اگر یعنی ہمارے دری مسلمان در لا الہ الا اللہ در بھی معاشری تبدیلی کو مدسنارنا، اگر ہم نے معاشرے کو انقلاب کی جانب لانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، پیغمبر نے ایک طرف تو
لوگوں کی اخلاقی تربیت کی، تو دوسری طرف آپ نے تاریخ میں اگر دیکھیں جوانوں تو آپ کو اصحاب صفہ کے نام سے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا یونیورسٹی یا ادارہ کا ہے وہ موجود تھا۔ علماء یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اصحاب صفہ پیغمبر کے وہ اصحاب تھے جو کیا کرتے تھے، اسی مسجد نبوی کے ساتھ والے چبوترے میں، یعنی دیکھا مسجد نبوی نے کنے اصحاب پیغمبر دو سنت سبق زمین پر، اور وہاں پر بایولوجی الگ سبجیکٹ نہیں تھا، آج کے جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، فزکس الگ سبجیکٹ نہیں تھا، فقہ بھی تھا، بایولوجی بھی تھا۔ وہاں پر پڑھنے والوں کو آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا یہ طرز تفکر بنا ہوا ہے کہ کھوز زرد کی سبق نیس یم بزر بگی میں اسلامی نے اردو بہتا دینی نہ دنیاوی تعلیم ناس الگ بسیو، لیکن اصحاب پیغمبر اسی یہاں نگلستان سے پابر ہنا کانچن قدرون بیتم یوسی شاہان روم عجم شکست بین سب پیغمبر اسی دن نظام چمین پھنپا ایجوکیشن سسٹم دیا تھا پیغمبر نے، اس سسٹم کے ذریعے سے معاشرے کو تبدیل کیا ہے۔ اسی معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے لیے پیغمبر نے ایجوکیشن سسٹم پہ کام کیا ہے۔ دوسری بات، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور بھی آپ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، مکتب امام جعفر صادق پوری دنیا میں آج لوگ مانتے ہیں۔ مکتب امام جعفر صادق سے نکلنے والے جابر ابن حیان، جسے بابا کیمسٹری کہتے ہیں آج ہمارے جوان، یعنی کیمیا کا ایجاد کرنے والا بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب سے نکلا ہے، تو فقہ اور دیگر مکتب بنانے والے لوگ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب سے نکلے ہیں۔ آج ہمارا ندام اچھی کو پیتی دونوں تعلیم حاصل کرے ہمارے بچے ہیں، تاکہ دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا دین سا کامیاب اور آخرت دین سا کامیاب ہوا۔ صلوات جی کا سلام محمد سامعین محترم، دامن وقت اپنی گنجائش نہیں ہے اور مہمان میں تشریف رکھتے ہیں، شعراء بھی تشریف رکھتے ہیں، تو انہیں بھی موقع دینا ہے، تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کی تلاوت ہے بشرف حاصل سوسر امام شاہپوسی کا سر بمن العامل على غیر بصیرت كالسائر على غیر طریق ولا تزیده سرعة السیر الا بعدا، بغیر بصیرت کے، العامل على غیر بصیرت یعنی بغیر بصیرت عمل بیایت دمیوں، بصیرت چیز ہے نہیں میگی کا یقین بیایت دولہ بصیرت، بصیرت یعنی ظاہری مگل دومو بھی علاوہ معاشرین گوینیت بھی کردانا رفتارنا گزدار افتاسنا ایسا بیایت صلاحیت دولہ بصیرت مولا ایسا خود قسم العامل على غیر بصیرت كسائر على غیر طریق، بغیر بصیرت عمل بیایت دمیون پرندون توخید، فلا تزیده سرعة السیر الا بعدا، کہ کھوسی پوری دچھان کو بکھنا پرواز شروع ہے، لیکن کھوسی تام سے پرواز پر ہو دسنارنا کو پوری ہدف پر ہو لگوانا کو پوری ہدف کو دینا دور گئے، یعنی بغیر بصیرت عمل کی نظر تاریخ نیان مازتا ہو دسنارنا امام علی علیہ السلام دوری ہوں صفین معارکو یعنی والا مزینیو صفین معارکینو امام علی علیہ السلام نا بے بصیرت سپاہیت کی وجہ سے کا مولا سے قتل جو فنپا ایک کاش یہ 100 سپاہی کھرنا معاوی 10 سپاہی انہاں مل گو دسنا رہنا کاریاں کو انپا امام شاہپوسی صفینی نو بے بصیرت میوں وجہ سے کا صفین معارکو بھانسنا نہروانی نو خوارش کو نسل قیام دس بیتی عزیزان محترمیان ہمارا بصیرہ کو صرف یہاں ہمارے بمولا فلولا ایجوکیشنی صرف بایولوجی زرس کے یہاں ہمارا اسلامی ہونے میں یہاں ہمارا دین تعلیم کو ضروری ہے،
يعني فري شوز بو ضروري شريعت يعني على مهم أهون اور تو بباہ کو مینو لازم و مردم يعني على دنیای نسا آرام و آسائش پر تعلیم یا دیگر ہنر سب تو ضروری يعني على اسلام حدود ندوس سنة تعلیم حاصل بسر کر سکتے يعني على بصیرت جلد يعني على سو سے وقت لیڈر کو بھی چیز اللہ دستارانی يعني میدانی نبیو ماں یہ حدیث بزرف ہے مطلب يعني على تیاری خطوبہ وقت امام کو ظہور سونا دستارنا يعني نبیو ماں يعني على ضروری کہ يعني على بصیرت و بیانی جوان کو فهم و شعور و آگاہی و نلو دستارانی يعني کامیاب دیگو ہے عزیزان محترم امام جعفر صادق علیہ السلام دی قول به مطابق يعني على تاریخ نکل دستارنا تاریخ يعني مرا فرصة ومجلسات سر ابن یزید ریاحی چنین و بصیرت یدفع خود دوباره لغز امامی لشکری و شامل سن عمر ابن سعد عنه امام حسین نے یہ امبوٹ حاصل با لیکن کوئی چنی بصیرت مت بنا خوز امام حسین شہید بیان میدان کربلا انہوں جون زمین بصیرت یلو دستارنا آخری وقت ایسا کو حسین سپاہیوں نے وہ حسین لشکر کو نے خود پھر اگر ملو دستارنا کوئی یزید فوجی رو پھر حالانکہ اگر دسترخوان امام حسین پہ ہی اس نے کھا کے بڑا ہوا بس عزیزان محترم یہاں نہیں معاشری بصیرت ضرورت ہو بصیرت تو گانا ہوئی بصیرت تو گانا نہ ڈانس نہ شرابی محفل کو نہیں نہ منا یا جو کو عزاداری نہ عبادات نہ من بصیرت کو گانا من یانا والا بصیرت کو بھی جگو علماء دونوں چھرکھن کو عبادت بکھن کو سوچ فهم بکھن لو حسین عشق حسنی نو یکھن لو ملو دسنارا مشکل این یانا امام سپاہی مشامل عزیزان محترم يعني معاشرين فسق وفجور ظلم زیادتیت ڈاکہ زنیت رہزنی سو راہ میں لوگوں کو پکڑ کے لوٹنا نہیں ہے رہزنی یعنی لیڈر بن کر قائد بن کر لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کیا ہے ظلم ہے اور رہزنی ہے عزیزان محترم یعنی ثقافت کو یعنی ثقافت کو چین اسلامی ثقافت یعنی معاشرہ اسلامی معاشرہ یعنی معاشرے کو فقہ ختم در روزستانہ یعنی نلا خصوصا یعنی پختون کو حسینی وقت بارگو یعنی محفل کن حسینی محفل بارگو جنہی یعنی مجلس رہوما جنہی یعنی حسین در جماعت آنجا جنہی یعنی سے پیغمبر حقیق اللہ پیغ جلن آرات آما اجاو یعنی سوزے گانا ہی محفل کن یا سجائے بروزستانہ یعنی کردار کو حسینی بیوایت پیرتی جوان کو یعنی دنیا دین یعنی خلقت پر مقصد کو خدا نسل سے نمر وائد کو انبا لیکن یعنی مجموعی خدا نسل سے حقرین بلون معصوم تتنوس الغنا اشد من الزنا یعنی گانا تم میدو زنا بس بدتر رہی کیا کسر دو یا جگہ چلے معصومی سے کسر دمت گانا چیل روزستاننا خود زنائی خیمہ یعنی یہ معاشرے میں گانا آگے یعنی ہمارے ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اس پہ گانے ہیں یعنی ہمارے فوٹو دکھتا روزستاننا سا گانا ہے ہوتا ہے یعنی ہمارے فیس بک میں سٹوری میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں ہرمون سوا جی میں روزستاننا معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں میں جوانوں سے مخاطب ہوں یعنی ہمارا ترانہ سید اسلامی ترانے بھی ہے نوحے بھی ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں سٹوری میں جو آپ فوٹو شیئر کرتے ہیں اس پہ آپ گانے لگا رہے ہیں سٹیٹس آپ کا کیا ہے آپ کا چہرہ ہے دنیا آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میسنجر کے گروپوں میں آپ کیا کر رہے ہیں جوانوں واٹس ایپ کے گروپوں میں آپ کیا کر رہے ہو
موبائل یہاں پر بھی بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ موبائل کو اگر اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اچھے کام کے لیے استعمال ہوگا. بصیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ موبائل کو اچھے چیزوں کے لیے استعمال کریں. ٹک ٹاک پر آپ جو بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، لیکن ویڈیوز تو آپ ہر کوئی بنا سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیوز کو اگر اچھے کاموں کے لیے آپ بنائیں تو فائدہ مند ہے، سود مند ہے. یعنی یہ آپ کے لیے فائدہ ہے. آپ کے دین اور شریعت وہاں پہ آپ ظاہر کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، یہ آپ کے لیے ثواب ہے. آج سوشل خود عام گناہ کرنا کیا ہے؟ یزید کا کام ہے، فسق و فجور. امام حسین علیہ السلام نے یزید سے جنگ کیوں کی تھی؟ کیونکہ وہ خود عام معلل بالفسق تھا، یعنی وہ خود عام گناہ کرتا تھا. دوسرے یعنی معاشرے سوشل میڈیا پہ آپ ذرا آ کے دیکھیں تو کھل عام گناہ ہے، کھل عام مختلف قسم کے فحاشی و عریانی کا اڈا ہے. وہاں پہ آپ نے اپنے یہاں موبائل لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ اس کے موبائل میں کیا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ کیا کر رہا ہے. یہاں پریشان ہوئے تھے، یہاں مت بنا، یہاں سوشل میڈیا کا آئی ڈی مت بنا، یہاں پتہ مت بنا. یہاں کبھی آ کے دیکھے نا آپ، کبھی افسوس ہوتا ہے کہ مولا حسین کے ماتم بھی اس کے آئی ڈی پہ موجود ہے، تو کہیں پہ گانا اور دیگر فحاشی چیزیں بھی شیئر کی ہوئی ہے. لڑکیوں کی تو میں بات، میں خواتین حضرات کے فہران کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں جو جوانوں کی بات کر رہا ہوں. مسلموں نالو سوشل میڈیا یعنی یہ چیز چہرے سوشل میڈیا پہ اتنے فحاشی و عریانی کو عام کیا ہوا ہے کہ خواتین تو کیا مرد اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے مراحل طے کرنے کے بعد یہاں سے فحاشی میں مسئلہ پہلا آئی ڈی چھوڑ میں فحاشی شروع. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو عام ہے تو کسی لیکن ان سے بچنا ہے. فیس بک پر جائے آپ، وہاں پہ آئے گا آپ کو سیٹنگ میں آئے گا، سیٹنگ یعنی چومن جی فحاشوں گپنا رپورٹ دینا یا میں آپ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں فیس بک والے اس کو آپ کو زیادہ بڑا چڑھا کے دیں گے. عزیزان محترم، یہاں نماز اگر سوشل میڈیا استعمال میں مزدنا سوشل میڈیا کے یوزز اچھے کرے، ٹھیک ہے. یا نمازی حسین پیغام ان ملازمین سوشل میڈیا کو مزدنا جنگ نرم تر آیت اللہ خامنئی جاپتی جنگ نرم تر قرار کرتے، یعنی صوب دوار چک دوت رگی کے ذریعے شروع چک دوت کلامی ذریعے شروع یا نماز سوشل میڈیا کا کلامی ذریعے شروع سروت وسلم. بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے یوزز کو بہتر بنائیں. امام خامنئی نے این عمار کہہ کے فریاد بلند کی. کیوں کہا؟ کیونکہ امام علی کا صحابی عمار اس وقت کا سوشل میڈیا کا ہیڈ تھا، لیکن آج ہمارے ہر جوان کے پاس موبائل موجود ہے، لیکن وہ عمار کا کردار ادا نہیں کر رہا، وہ یزیدی کردار کی طرف جا رہا ہے. لہذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کی طرف نہ جائے، یہ حرام ہے، فحاشیت کی جانب جانا حرام ہے. سوشل میڈیا استعمال کرنا حرام نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر غلط چیزوں کو پھیلانا، غلط چیزوں کی تشہیر کرنا، انہیں دیکھنا اور انہیں اپلوڈ کرنا، انہیں فروغ دینا چاہیے حرام. دوسری چیز مکتب امام جعفر علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ ایجوکیشن کو مضبوط بنانا. یعنی آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں تو کیا ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آج کل کیا کر رہے ہیں، ڈانس کو فروغ دے رہے ہیں.
فحاشی و اوریانی کو فروغ دے. کیوں؟ تاکہ ہمارے جوانوں کو بگاڑ کر ان کی نفس کو، ان کو کردار علی کے بجائے کردار یزیدی بنا دو، کردار حسینی نہ بنائے. عزیزان محترم، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کیا کرے؟ ایجوکیشن پر فوکس کرے، ایجوکیشن کے معاملے کو سیریس لے. اپنی بچوں کی تربیت یعنی ایجوکیشن یعنی اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو. یعنی یہ بلکہ کنی تربیت سنو دستارنا یعنی یہ معاشروں کامیاب ہوئے. یعنی ناسی سوسے یدی پہنو غلط راہی مخرج مبیا سوسے بلکہ کو بے خرج کرو دستارنا یعنی ہمارا کامیاب جوان پیدا ہوئے تھی معاشروں میں. پس عزیزان محترم زیادہ احتیاط یہاں ہمارا کچھ کرتی جوان کنی پری سوشل میڈیا خواتین ہمارے جو جوانوں کے لیے خطرہ ہے. ہم مسلمانوں میں وہ دستانے میں دو بات ہوئی ٹھیک ہے کہ نہیں. تو عزیزان محترم ایجوکیشن اپنے بچوں کی ساتھوں نہ عرض کر کہ بلکس کنی تربیت کو اصل حاضر مولا شاہ کو ذکر درست شام نے ذکر بلکس تربیت کے مدسنالنا شری وقتی نویت کی وقت شری وقتی حساب کھانا سکھر ترکیل زمانی مطابق تغیر نگر بلکہ عصر جدیدی مطابق کھانا سکھر تربیت کر تاکہ بھوکوں میں دے مشکلات سے وہ کیا کرے ان مشکلات کو جھیل سکے. عزیزان محترم ایک اور نقطہ آخری ہے. علاقہ بشوں کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، جوانوں کی تربیت کرو اور اپنے عقیدے پر مصمم رہے، اپنے عقیدے پر قائم رہے، دائم رہے، عقیدے کو نہ بیچے. آقا باقر الحسینی پر ہونے والے FIR پر بشوں سے کوئی نکلا نہیں، جواب میں نہیں آتا ہے. لیکن کچھ افراد تھے جنہوں نے کوشش کیا ہے ان کے ہمیں ایک مرتبہ سوال کریں. آج ابھی مجھے اطلاع موصول ہوئی ہے، شاید تصدیق ہوئی ہے، تصدیق تو نہیں ہوئی ہے، لیکن علامہ شیخ شرافت حسین کو گرفتار کیا ہے. یہ آپ کے عقیدے کو فروغ دینے کے، اس کو آگے بڑھانے پر ہوا ہے. آج بھی ہم سو رہے ہیں، آج ہمارے علماء پر، آج ہمارے جوانوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، ان پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، بربریت کیا جاتا ہے، لیکن ہم خاموش کیوں ہیں؟ نکلے، ہمیں نکلنا چاہیے، عقیدے کے لیے نکلنا چاہیے. اگر ہمارا عقیدہ نہیں تو کچھ نہیں، سمجھو آپ کا مال و دولت کچھ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس علی کا عشق نہیں ہے، حسین کا عشق نہیں ہے، ظالم کی مخالفت نہیں ہے، مظلوم کی حمایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. مظلوم کی حمایت کے لیے نکلے. انشاءاللہ مرکز سے اگر کوئی بھی آپ کو حکم دے ان پر عمل کرے. میں جوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ مرکز اگر کوئی حکم دے تو نکلے. ایک سوال ہے محمد محمد اس سیشن کو ہمارے لیے دعا کی قبولیت کا نمونہ قائم کیا. یعنی دعا کو قابل لازمی ولا متعال کی انا على المعتمد في مجلس المعاصر والاجتماعي والذكر عن البيت ما شاء الله بشير مدثر يحمل بلدكم يرتفرسي حسين ابن علي يا اهل بيتي نبوتي هم سبب پرچار میں ذکر میں دونوں صحت و سلامتی پر علماء صحت و سلامتی پر اور دین و گاما سے تم کو حاجت کو رسولین پیغمبر اکرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدام امام جعفر صادق توسل و خدا و متعال درگاہ دعا دعا نماز دعا
مدام گامی حاجت کن رواز مشکل بیمار کو شفایابی پڑی ام مسلموں پردی حفاظت پڑی کون سی تو حاجت رواز مشکل یعنی یہ معاشریت ذاکر کرنا یعنی یہ معاشریت اہل عدل کرنا اور یعنی یہ معاشریت یخمون صحت و سلامتی پڑی اور یعنی یہ معاشرین گار کی سو بیمار ہو جاتا ہے سوی گار نوکری مسئلہ ہو جاتا ہے سوی جاری مسئلہ ہو جاتا ہے یہاں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے جب تم کو حاجت کی روائی پڑی قیامت سے 5 مرتبہ آیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجيب المضطر إذا دعاه ويشفيه ومن يجيب المضطر إذا دعاه ويشفيه ومن يجيب المضطر إذا دعاه